نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو وہاں بھی زکوٰۃ کا مال بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ یمن کے صدقات سے اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ وہاں کے غریبوں میں ہی تقسیم کی جائے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ وہاں کے غریب لے چکے ہیں تو باقی کپڑے کس کو بھجوا دیتے تھے؟ مدینہ کے مہاجرین کو بھجوا دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں تھی ضرورت کی چیز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے پہ آفت آ جاتی اور وہاں کے لوگوں کو اچانک شدید ضرورت پڑ جاتی، کہیں جنگی حالت پیش آ جاتی، کہیں کو زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اپنی ضروریات کو اپنے علاقے کی کچھ کٹ ڈاؤن کر کے کسی دوسرے علاقے میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر حکومت زکوٰۃ لے لے تو ایک انسان اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے بینک سے پیسے زکوٰۃ کے کٹ جاتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ بینک کے الگ کٹ گئے اور آپ الگ دوبارہ دے رہے ہیں۔ یہ کبھی مسئلہ پیش آیا کسی؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ حکومت لے لے، کاٹ لے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ آگے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، یہ ان سے پوچھو گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا، دینے والا تو بری ذمہ ہو گیا، پھنسا کون، پکڑا کون جائے گا، جو اس میں تبدیلی کرے گا۔ تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ نہیں دینی چاہیے وہاں وہ استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ زکوٰۃ جمع کرتی ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کا حساب ان پر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کسی بیت المال میں دی جائے یا انڈیویجولی تقسیم کی جائے؟ اکٹھی کر کے پھر اپنے پورے خاندان یا پورے علاقے یا کسی بھی جگہ پر اجتماعی طور پر تقسیم کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ زکوٰۃ لے کر پھر رہا ہو، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ فقراء مساکین کی تلاش کی ایفرٹ سے بچ جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے سے، کیونکہ بعض لوگ مستحق نہیں ہوتے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تحقیق کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو بانٹیں گے بھی تو 5 روپے 10 روپے اس طرح کر کے تو ان کا بنے گا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے اور کسی شخص کو کوئی کاروبار لگا کے دیا جاتا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے دے دی جائے، کوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رسی اور کلہاڑی دے کے جنگل بھیجا تھا،
اس طرح کے کچھ اوزار وغیرہ لے دیے جائیں جس سے وہ کام کر سکے. تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر صورت ہے. اور وہ ایک شخص کی زکوٰۃ سے بعض اوقات نہیں ہو سکتا، 2-4 لوگ مل کے کریں. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہیں اور پھر اپنے ہی کمیونٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہیں. مثلا کینیا میں مجھے خاتون ملی، وہ بتانے لگی کہ ہماری ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم پوری دنیا سے زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں. شاید لندن میں ان کا سینٹرل آفس ہے، اور پوری دنیا میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب کے جو ہمارے پاس ڈاٹا موجود ہے، اور ہم ان سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں. کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کچھ اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. مثلا بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اگر ان سب کا ایک ریکارڈ موجود ہو اور پھر اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کی جائیں، کس لیول کے بچے انہیں کیا پڑھنا ہے، تو اس میں ہائر ایجوکیشن تک میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس مال کو ضائع کرنے کی بجائے یا اسکیٹر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ جس سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں. مستحق سید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اب اس میں اجتہاد کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خمس میں سے ملتا تھا. اب نہ جہاد ہے، نہ غنیمت ہے، نہ خمس ہے، لہٰذا ان کے ضرورت مندوں کی ضروریات اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو پوری کرنے کا تو مال زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ ہی کے بارے میں سوال ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ضرورت مند گھرانہ جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے، کیا ان کو چھوٹا سا گھر زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کر دے سکتے ہیں؟ کیوں دے سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو یہ کس میں آتے ہیں؟ فقیر مسکین دونوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب بچی کی شادی کروا سکتے ہیں اگر وہ فقیر اور مسکین کی اس میں آتی ہے، سامان تعیش کے لیے نہیں؟ کسی نے لکھا ہے کہ اکثر مانگنے والے کہتے ہیں فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں. ایک آپ لفظ بھول گئی، یتیم ہوں، یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بزرگ ہوتے ہیں. ایسے شخص کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے شخص کو ویسے کچھ دے دیں لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اس قول کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں، زکوٰۃ ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک قرض کی ادائیگی. یعنی زکوٰۃ ہے تو فرض کی ادائیگی، لیکن اٹس جسٹ لائک قرض کی ادائیگی جو اللہ کا قرض ہے ہم پر. اگر آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ تھوڑا 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 کر کے قرض واپس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کا مال جب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بس دے ڈالیں تو پھر نکال دیں، اس کو اپنے مال کے اندر نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی مال کے اندر مل جاتا ہے یا اس کے اندر شامل رہتا ہے وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو جب زکوٰۃ واجب ہو گئی، جتنی واجب ہوئی، آؤٹ، باہر. اب وہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس تو دے دیں اگلے سال کی، لیکن پچھلی جو اس وقت آپ کے ذمہ ہے وہ آپ فوراً دے دیں. ایڈوانس دے دی جائے، پھر بھی اگر آپ جمع کر کے اکٹھے کسی کے کام لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. توڑ توڑ کے ترسا کے دینا جو ہے، کیونکہ آئندہ سال کا بھی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کے پاس سب کچھ رہنے والا ہے یا نہیں. اصل میں یہ جو یتیم اور مسکین کی ڈٹرمینیشن ہے، اس کے لیے ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کو الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ آیت 60 جس میں زکوٰۃ کی تقسیم کی بات ہے، صرف ایک آیت بھی اگر اس صورت کی صحیح طور پر عمل کر لی جائے تو مسلمان معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. زکوٰۃ کی تقسیم کا جو قانون ہے سب کو اس میں سمیٹ لیا گیا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، وہ کان ہے، یعنی کانوں کا کچا ہے. قل، کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، کان بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر. ورحمۃ للذین آمنوا منکم،
اور رحمت ہے، شفقت و محبت سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو دکھ دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی اور بیچ میں زکوٰۃ کی تقسیم کا قانون دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت ہے. جہاد کی باتیں ہوئیں، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باتیں ہوئیں، اور ان میں ہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم پر تفصیلی بات ہوئی، اور وہ ہے صدقات کی تقسیم کا نظام. یعنی ہر حال میں سیکھنا، تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، ہر حالت میں تعلیم کا کام جاری ہے. جنگ احد کے بعد سود کا حکم آیا، اس پہ تبصرہ ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی حرمت کی بات آئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے پرامن حالات کا انتظار نہیں کیا کہ جب ہر طرف سے ماحول بہت اچھا ہو جائے گا پھر ہم پڑھنے لکھنے کا کام شروع کریں گے. مدینہ پر جیسے بھی حالات رہے، مسلمانوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز پر مبنی تعلیم دی جاتی رہی. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا، خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ تھے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. منافقین کا ذکر ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولتے تھے اپنی مجلسوں میں، اور وہ تھا اذن. اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں. آپ کو کان کہتے تھے. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو اذن ایک محاورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر بات سن لیتے ہیں. دراصل وہ اپنی مجلسوں میں، یعنی منافقین اپنی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. دل کھول کے وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف باتیں بناتے، اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے کہ یا تو ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا. اگر نہیں چلا تو کوئی مشکل ہی نہیں، ہم سب تو آپس میں ایک جیسے ہی ہیں. اور اگر پتہ چل گیا تو ہم عذر تلاش لیں گے، بہانہ کر لیں گے، اور آپ تو ہر ایک کے بہانے سن لیتے ہیں، اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں. آپ ہماری بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کی تو سب کی سن لیتے ہیں، سب کی مان جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیوں سن لیتے تھے، سب کی کیوں مان لیتے تھے؟ کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، بلند ترین اخلاق کے مالک تھے. آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اور یہ لوگ، یعنی یہ منافق، جانتے نہیں تھے کہ آپ کے خلاف باتیں کر کے، آپ کو اذیتیں دے کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ تھے، اس لیے اس طرح کی تعویل نے ان کو مطمئن کر دیا تھا. لیکن اس آیت کے اگلے ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کل اذن خیر لکم، آپ کا ایسا ہونا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ آپ حقیقت پہچانتے ہیں، آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں؟ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہارے اس مذاق اور اس بےہودہ کلامی کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، بات صرف اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں، اسی پر یقین کرتے ہیں جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے. منافقوں کی سن تو لیتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے، صرف مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں.
اس لیے تمہارا یہ خیال کہ وہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور ہماری بات بھی سن کے مان جائیں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے۔ کیا آیا سمجھ؟ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے ہوا اذن؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اندر سے ہلکا سا ڈر آتا تھا نا جب ان کو، کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے، اور پھر اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے؟ یا تو یہ باتیں آپ کو پہنچیں گی نہیں، اور اگر پہنچ گئی آپ کو تو ہم جا کے جھوٹا بہانہ کر دیں گے اور آپ ہماری بھی مان لیں گے، اس لیے ہماری صفائی ہو جائے گی، وہاں ہم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ کی نرمی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، آپ کی نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہ دراصل انہی کی حماقت تھی۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر بات پہنچی اور ہم نے جا کر جھوٹ موٹ بہانہ کر دیا تو آپ نے مان جانا ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑنا۔ لیکن حقیقت میں آپ ایسے نہیں تھے کہ کانوں کے کچے ہوں۔ آپ کی جس صفت کی وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی بلند اخلاقی، عظمت، تحمل، حلم، بردباری، اعراض، برداشت، اور پھر کل اذن خیر لکم، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ یہ سب کچھ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے، کہ تمہارا مذاق اڑانا اور پھر آ کے جھوٹے بہانے بنانا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ مذاق اڑانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ وہ آ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے دھوکے دینے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، خود وہ نقصان تم پر پلٹتا ہے۔ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم جیسے جھوٹوں پر ان کا اعتماد نہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا سننا چاہتے تھے، کس چیز کے سننے کی توقع رکھتے تھے؟ کسی اچھی خبر کی۔ اور ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو آ کر کیا بتایا جائے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کان کیسی خبریں سنا کریں؟ اچھی خبریں، خیر کی خبر، خوشی کی خبر، نیکی اور بھلائی کی خبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ یہ جانتے کہ منافقین کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سننے کے لیے اپنے کان کھلے نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر شفیق اور رحیم تھے۔ ان پر گزرنے والی کیفیات اور حالات کا آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی دکھی تکلیف میں مبتلا پریشان حال شخص جب اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سن لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ دو کردار اپنے سامنے لائیے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، کوئی اپنا دکھ سنانا چاہے، غم سنانا چاہے، کچھ بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں۔ اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو بانٹتا ہے یا سنتا ہے، تو ان میں سے زیادہ رحیم اور شفیق کون سا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اور ہمدردی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا دکھ سنیں۔ تو اسی سینس میں کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، آپ صحابہ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکتا، کوئی ان کو اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا، کوئی ان تک کوئی مسئلہ نہ پہنچا سکتا، لوگ آپ سے خوف زدہ رہتے، لوگ آپ سے دور رہتے، تو کیا آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔
ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ مختلف طرح کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کی باتوں میں بھلائی کی بات کم ہی ہوتی ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک ایسا شخص جو سچے دل سے لوگوں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، تو ہر شخص اپنا غم اس پہ ڈال کے خود کو اس غم سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو ایسے میں پھر ایک داعی کی زندگی خاصی مزریبل بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی تلخ تند ناخوشگوار باتیں سن کر کہ اسے نمبر 1 ان کی اصلاح کرنی ہے اور نمبر 2 ان کا غم بانٹنا ہے. فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ کیوں کہا گیا اس موقع پر؟ یعنی لوگوں کی باتیں سن کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ایمان رکھتا ہے، یعنی اعتماد رکھتا ہے. یؤمن کے بعد ایک دفعہ بے آیا ہے اور ایک دفعہ لے آیا ہے، تو اس طرح ایمان کے دونوں معنی فرق ہو گئے. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور اس ایمان میں پھر اس پر اعتماد بھی شامل ہے. اور یؤمن للمؤمنین، مومنوں پر ایمان لانا مراد نہیں ہے، یہاں مومنوں پر اعتماد کرنا مراد ہے. یعنی ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اعتماد کا معنی ہو جاتا ہے، پھر وہ عام ایمان کے معنوں میں نہیں ہوتا جیسے یؤمنوں کا ہم ترجمہ ایمان لانا کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. کس طرح؟ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کسی رویے کے ذریعے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے خیرخواہ تھے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے تھے. تو ایسا شخص جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح آگ میں ہی گرے جا رہے ہو. اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی برے جذبات نہیں. وہ اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے ہوئے ہے لوگوں کے آرام کی خاطر. تو اس ہستی کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا کسی عام انسان کو دکھ پہنچانے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور ان کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے. پھر ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے لازماً ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. اگر لوگ آپ کو اذیت دیتے تو آپ کو دکھ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ کو دکھ دیتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم کو راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں. یہ منافقین جب اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کو اور اسلام والوں کا مذاق اڑاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ایسا جرم کرنے پر ان کے اندر ایک خاص قسم کی گلٹ ہوتی ہوگی. تو اپنی اس گلٹ کو مٹانے کے لیے، اور پھر جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی، انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے بتا بھی دیتا. تو ایسی صورت میں
ان کو جب یہ فکر پڑتی کہ ہمارا راز کھل گیا تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ کر، صحابہ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے۔ منافقین کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے اور اپنی ایمانی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لہذا ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھیں۔ مسلمانوں کو ناراض کرنے میں ان کا نقصان تھا، اس لیے وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف بھڑاس بھی نکالتے اور پھر آپ کی مجلس میں آ کر قسمیں بھی کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوا، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے۔ وہ کس وقت دیندار بنتا ہے؟ جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے۔ اور کہاں اس کا دین ٹھکانے لگ جاتا ہے؟ جب وہ بے دین لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ وہ اپنوں میں انہی جیسا اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں جیسا۔ اس کے بارے میں پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑاتے اور ان کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ ان کی دینداری اللہ کے ڈر یا تقوی پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کے ڈر پر مبنی تھی۔ تو منافق لوگ صرف انسانوں کے دباؤ یا انسانوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ مصلحتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہر چیز اپنے مفادات کے تابع کرنی پڑتی، وہ پھر سچائی کے تابع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ان کا ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کیا کہ یہ اللہ کو راضی کر لیں بندوں کو راضی کرنے کی بجائے، بندوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی بجائے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا بات نہیں جانتے؟ انہو، کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ ورسولہ، جو بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یحادد کا لفظ جو ہے دال دال سے ہے، حد، حد کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا، تیزی۔ اور محادہ ہوتا ہے کسی کے مقابل میں دشمن بن کے اٹھنا، اور دشمن بھی حد کر دیتا ہے نا، حدوں کو چھو لیتا ہے یا کراس کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھے گا، اپنی لمٹس کراس کرے گا، حدیں توڑے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔